السلام علیکم آل اسٹوڈنٹس 8th کلاس۔ بیٹا کل ہم نے باب نمبر 2 کا دوسرا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا روزہ، ٹھیک ہے۔ روزے کے متعلق ہم نے پڑھا اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ پھر جب رمضان شریف آتا ہے تو روزے ہم رکھتے ہیں، تو پھر رمضان شریف میں جنت کے دروازوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، حالانکہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے متعلق ہم نے اور بھی بہت کچھ اس کے فضائل کے متعلق پڑھا تھا کہ روزہ اگر رکھے گا تو اس کا کیا ثواب ہے، روزہ اگر کھلوائے گا تو اس کا کیا ثواب ہے۔ تو آج بیٹا اسی کی ایک اور پوائنٹ وہ ہے بخشش کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ۔ روزہ انسان کے سابقہ گناہوں کی معافی و بخشش کا ذریعہ ہے، یعنی کہ جو پچھلے گناہ کر چکا ہے انسان، وہ کیا ہے، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے جو گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کو بخش دیا جائے گا۔ جس کے متعلق آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ ہے، جس نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ بیٹا ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، یعنی کہ نماز تراویح، یہ اس کے اوپر اشارہ ہے، راتوں کو قیام کیا، وہ کس طرح؟ ثواب کی نیت کے ساتھ، دکھاوے سے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف کس لیے؟ ثواب کی نیت کے ساتھ کہ مولا تو راضی ہو جا، یہ نماز پڑھ رہا ہوں، راتوں کو قیام کر رہا ہوں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، یہ کس لیے؟ کہ بس تو راضی ہو جا۔ جب تو راضی ہو گیا تو پھر نماز قبول ہے۔ اگر اس نے ثواب کی نیت سے اس نے راتوں کو قیام کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اس کے سابقہ تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آگے ہے روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، وہ کون سی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان وفرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تھوڑا اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار جو ہے نا اس کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں ہیں۔ وہ کب؟ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ یہاں کچھ علماء نے فرمایا جیسے تہجد کا ٹائم بھی لیا گیا، یعنی کہ سحری کا وقت بھی لیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے 2 خوشیاں روزہ دار کے لیے، کہ ایک خوشی جب وہ افطاری کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے جو منہ کی بو، آج انسان کی جو ساتھ آپ کے بیٹھا ہو اس کے منہ سے بو آئے تو آپ اسے پسند نہیں کرتے، یا اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک وہ اگر روزہ دار بھی کیوں نہ ہو، روزہ دار کے منہ سے بھی بو آئے تو ساتھ انسان بیٹھنا گوارا نہیں کرتا کہ یار اس کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے جو منہ کی جو بو آتی ہے نا، جو اس کے منہ سے بو آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کو مشک و عنبر، یہ بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مشک جیسی جو خوشبو ہے نا، اللہ رب العزت کو روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے نا، وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔
یہ ہے روزہ دار کی اہمیت، یہ ہے روزہ دار کی فضیلت۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر۔ تو آپ کا جو آج کا کام ہوگا وہ یہ ہے، کل ہم نے 2 سوال کیے تھے، روزے کا اصطلاحی معنی کیا ہے، روزہ اور دوسری عبادات میں کیا فرق ہے، یہ 2 سوال ہم نے کل کر لیے تھے۔ آج جو سوال ہمارا ہے وہ ہے سوال نمبر 3، روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں۔ سوال نمبر 3، یہ ابھی بیٹا ہم نے پڑھا پیج نمبر 11 پر کہ روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ یہاں سے لے کر یہ جو ترجمہ ہے نا حدیث مبارکہ کا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، یہاں تک بیٹا یہ تیسرا سوال آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ جو پیچھے ہم نے سارا کچھ پڑھ چکے ہیں آپ اس کو ساتھ کے ساتھ یاد کرتے چلے جائیے گا، اور جو ساتھ کے ساتھ ہم آپ کو کام دے رہے ہیں وہ بھی آپ ساتھ کے ساتھ لکھتے جائیں۔ کبھی بھی ہم آپ سے آپ کی نوٹ بک منگوا کے وہ آپ کی کاپیز جو ہیں وہ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ کو یہ لیکچر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ گیا ہو تو آپ بیٹا اس کو نوٹ کر لیجئے گا، جیسے ہی اسکول اوپن ہوں گے آپ مجھے بتائیے گا، ہم اس پر مزید ڈسکس کر لیں گے، آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھا دوں گا۔ اگر آپ نے بیٹا یہ لیکچر آپ نے رپیٹ سننا ہو تو آپ کے اسکول نئی مصر پبلک اسکول کے نام سے یہ لیکچر یوٹیوب چینل پر موجود ہوگا، آپ وہاں سے سن بھی سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کے اساتذہ اسکول میں حاضر ہوتے ہیں، آپ وہاں پر آ کے آپ ان سے اور بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سب سے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔